اور آپ کو لے چلتے ہیں، اس وقت سینٹ اجلاس جاری ہے، کارروائی آپ کو براہ راست دکھاتے ہیں۔ اس وقت ہنگامہ آرائی ہو رہی ہے، گھیراؤ کیا ہوا ہے ڈائس کا۔ سینٹ چیئرمین صادق سنجرانی کی سربراہی میں یہ اجلاس جاری تھا۔ اپوزیشن احتجاج کر رہی ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر، اور اس وقت ڈائس کا گھیراؤ کیا ہوا ہے۔ اس سے پہلے خطابات جاری تھے، اور اب اس وقت براہ راست آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے۔ جی ہاں، شور شرابہ یہاں پر دیکھا جا سکتا ہے۔ چیئرمین سینٹ کے ڈائس کا گھیراؤ کر لیا گیا ہے۔ صادق سنجرانی اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں اور ہاؤس کو رول میں چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ہاؤس کو رول میں لایا جائے۔ میں سسپینڈ کر دوں گا آج۔ یہ کون سا طریقہ ہے یار؟ شبلی صاحب میں نے سسپینڈ کر دینا ہے۔ شبلی صاحب اپنے لوگوں کو سمجھیں پلیز، سمجھیں۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ اعظم سواتی صاحب، یہ قصدن کر رہے ہیں، یہ ہمیں موقع نہیں دے رہے، یہ غلط کر رہے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے مسٹر چیئرمین۔ نہیں، غلط طریقہ ہے یہ۔ آپ خود بات کر لیں اور دوسرے کو بات کرنے کا موقع نہ دیں۔ یہ کون سی بات ہے؟ یہ عجیب بات ہے۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ میں ڈاکٹر شہزاد وسیم صاحب، ڈاکٹر شہزاد وسیم صاحب، ڈاکٹر شہزاد وسیم صاحب، میں نے آپ کے بندے اب سسپینڈ کر دینے ہیں۔ میں بتا دوں آج ڈاکٹر صاحب، آج کے بعد ایک بات سن لیں غور سے، آپ کا کوئی ممبر لائن کراس کرے گا اپنے سائٹ پہ رہیں، میں نے ممبر سسپینڈ کر دینے، میں بتا دوں ڈاکٹر صاحب، یہ نہیں چلے گا، میں بتا دوں آج آپ کو۔ آپ لیڈر آف دا اپوزیشن، آپ کی ذمہ داری ہے، ادھر لائن کراس نہ کریں، اس سائٹ پہ رہیں پلیز۔ جو آپ نے احتجاج کرنا ہے آپ نے نشستوں پہ کریں یا اس سائٹ پہ کر دیں۔ شبلی صاحب میں نے کر دینی ہے، میں بتا دوں، پلیز کر دوں گا، اور آج آپ دیکھیں گے بھی میں کر دوں۔ پلیز تشریف رکھیں فیصل صاحب، اور آئندہ نعرے آپ نے مارے نا فیصل، میں بتا دوں فیصل، میں ممبرشپ ای سی پی تک لے کے خود جاؤں گا اور تمہیں نکال کے رہوں گا، میں بتا دوں۔ اور آپ بھی بہرامن تنگی، آپ بھی اس بات کو نوٹ کر لیں پلیز۔ ابھی تک آپ نے میرا غصہ نہیں دیکھا۔ تشریف رکھو، تشریف رکھیں پلیز، آپ دونوں کو بتائیں تشریف رکھیں۔ مسٹر چیئرمین، فیصل آئی ول، تشریف رکھیں جی، کوئی بھی اب شور نہیں کرے گا بیچ میں۔ جی مشتاق صاحب، جی سر، جی سر، جی سر۔ میں بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ بات کروں گا کہ اگر اپوزیشن کا رویہ یہی ہے کہ انہیں صرف اور صرف اپنی حکومت سے انٹرسٹ ہے کہ وہ کب واپس آ سکتے ہیں، جس کا اب امکان نہیں ہے، تو اس طرح نہ یہ ایوان چلے گا نہ یہ ملک چلے گا۔ سر، آج صبح طے کیا ہم نے، یہ ایک پارلیمانی روایت ہے کہ لیڈر آف ہاؤس، آغا صاحب لیڈر آف دا ہاؤس کھڑے ہیں، سن لیں ان کو۔ آغا صاحب آپ تو ایک سینئر آدمی، ایسی بات نہ کریں پلیز جی۔ سارا ملک دیکھ رہا ہے کہ اپوزیشن کی سنجیدگی کیا ہے۔ سر، حکومتی اراکین تو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس تو کورم نہیں ہے ہاؤس چلانے کے لیے، یہ کس منہ سے یہ احتجاج کر رہے ہیں؟ یہ 12 بندے جو ہیں یہ چلائیں گے اس نظام کو؟ آج صبح بات طے ہوئی کہ یہ واقعی قومی ایشو ہے، ہم آپ کی تجاویز سننا چاہتے ہیں، ہمیں وے فارورڈ چاہیے، ہم آپ کو آوازیں دیتے آئے، آگے بیٹھے، یہ بیڑا آپ سر پلیز سن لیں، پھر بات اپنے ٹائم پہ کر لیں، میری گزارش اتنی ہے جی۔ آپ ماشاءاللہ سارے لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے، ایک لیڈر بنے اور بات کریں جی۔ سر صرف یہ استدعا ہوگی، مشتاق صاحب میرے لیے بڑے محترم ہیں، مشتاق صاحب بات کریں۔ میں نے اسی لیے گزارش کی ہے وزیر مملکت برائے خزانہ سے، وہ آئی ہیں اسی وجہ سے، وہ اس تازہ ترین صورتحال پہ حکومت موقف دیں گے۔ ہم عوام میں سے ہیں اور عوام میں رہیں گے، اور کوئی ایسا کام جس سے عوام کو تکلیف ہے اس پہ ہمارے بھی دل دکھی ہیں۔ آغا صاحب تشریف رکھیں، آغا صاحب پلیز تشریف رکھیں۔ آغا صاحب میری گزارش ہے، آپ تو ہاؤس چلانے میں میری معاونت کریں، آپ الٹا اس طرح کام کریں، پلیز تشریف رکھیں پلیز جی جی مسٹر چیئرمین، جی تشریف رکھیں جی۔ مشتاق صاحب، شکریہ۔ مشتاق صاحب، جی مشتاق صاحب، جی مشتاق صاحب، جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ مسٹر چیئرمین۔ یہ جو پیٹرول میں 30 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے، میں کل کی بات کر رہا ہوں محترم، آپ مجھے بات کرنے کا موقع دے پلیز۔ شبلی صاحب آپ لوگ کیوں انٹرفیئر کرتے ہیں؟ 209 روپے آپ کیوں کر رہے ہیں؟ چھوڑیں ان کو جو تقریر کرتے ہیں، پلیز ٹائم ضائع اپنا کر رہے ہیں دراصل آپ لوگ۔ 209 روپے 86 پیسے پیٹرول کی قیمت اور 30 روپے ڈیزل کی قیمت میں فی لیٹر اضافہ، 204 روپے 15 پیسے ڈیزل کی قیمت۔
बिजली की कीमत में, पेट्रोल की और डीजल की कीमत में एक हफ्ते में 2 बार इजाफा किया गया और 60 रुपए फी लीटर का इजाफा किया गया। बिजली की कीमतों में हफ्ते के अंदर 2 दफा इजाफा किया गया और 10 रुपए से ज्यादा इजाफा किया गया। 16 रुपए 91 पैसे फी यूनिट से बढ़कर बिजली की कीमत 24 रुपए 82 पैसे फी यूनिट जो है वो बुनियादी टैरिफ हो गया। कुकिंग ऑयल 213 रुपए फी किलो इजाफा, घी 208 रुपए फी किलो इजाफा और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इस वक्त पाकिस्तान की तारीख का कई सालों का सबसे बुलंद शरह पे है। मिस्टर चेयरमैन, ये पेट्रोल बम, डीजल बम और बिजली का बम और महंगाई का बम ये अवाम के साथ जुल्म है, बेरहमी है, संगदिली है, माशी दहशतगर्दी है, माशी कत्लेआम है और इस मौजूदा पीडीएम हुकूमत की इस अवाम दुश्मन पॉलिसी की हम शदीद मजम्मत करते हैं, इसको मुस्तरद करते हैं। मिस्टर चेयरमैन, हुकूमत कहती है हमारे पास जहर खाने के लिए पैसे नहीं है। काश सिर्फ जहर खाने के पैसे इनको मिल जाएं तो अवाम को इनसे निजात मिल जाए। मिस्टर चेयरमैन, जहर खाने के पैसे तो नहीं है, लेकिन बैरून मुल्क दौरे हो रहे हैं। जहर खाने के पैसे कहते नहीं है, लेकिन 1 दर्जन अखबारात में आधे सफे के इश्तिहारात दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं ये जो अखबारात में जाती तशहीर के इश्तिहारात दे रहे हैं, ये आपके बाप का पैसा है या कौम का पैसा है? मिस्टर चेयरमैन, वजीर आजम कहते थे कि अगर मैंने महंगाई खत्म नहीं की और अरजानी नहीं लाया तो मैं कपड़े बेचूंगा। मैं वजीर आजम से कहता हूं, वजीर आजम साहब, अगर यह सूरत हाल रही तो कपड़े बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग आकर खुद तुम्हारे कपड़े बेचेंगे। मिस्टर चेयरमैन, बिजली, पेट्रोल, डीजल की कीमतें 400 अशिया की कीमतें इससे जुड़ी हुई हैं जो गरीब आवाम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी वजह से आज एक सैलाब है और महंगाई का एक तूफान है और अवाम जो है वो तकलीफ में है। इन्होंने मुल्क की खुद मुख्तारी को IMF के पास गिरवी रख दिया। जब जरूरत ये IMF के अहकामात थे, IMF के अहकामात की वजह से इन्होंने सब्सिडीज खत्म की है। IMF के पास पाकिस्तान की आजादी को गिरवी रख दिया। आज IMF के पाकिस्तान के अवाम को वो नचोड़ रहे हैं और पाकिस्तान के अवाम के ऊपर महंगाई का, बिजली का, पेट्रोल और डीजल के उसके बम जो हैं वो गिरा रहे हैं। मिस्टर चेयरमैन, मुझे अफसोस तो इस बात का है कि हुकूमत जो है वो अपने मराद खत्म नहीं कर रही, अपने प्रोटोकॉल कल्चर खत्म नहीं कर रही, करप्शन के ऊपर हाथ नहीं डाल रही और सारा बोझ जो है वो अवाम के ऊपर मुंतकिल कर रही है। एक तरफ तो ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ हमारे जजेस, हमारे जर्नल, हमारे MPs, हमारे MNS, हमारे सेनेटर्स, हमारे हुकूमती वज़रा, ख्वाह वो सूबों में है या वफाक में है, बड़े पैमाने पर मुफ्त पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं और सरकारी खजाने से, कौम के पैसे से वो अयाशियां कर रहे हैं। इसलिए अगर आप कौम के ऊपर बोझ डाल रहे हैं, कौम के ऊपर महंगाई का बम गिरा रहे हैं, साहब की तकरीर सुने, महंगाई का बम गिरा रहे हैं, तो ये जो इलीट तबका है, ये जो अशराफिया के नाम पर बदमाशियां है, इनके ऊपर भी बोझ डाले। मिस्टर चेयरमैन, ये जो सरकारी गाड़ियां हैं, हुकूमत के अंदर अगर इनकलाबियत है, हुकूमत के अंदर अगर इखलास है अवाम के साथ, तो 6 माह के लिए सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाए, लोग पैदल दफातर आए, लोग साइकिलों के ऊपर दफातर आए और कोई जर्नल, कोई जज, कोई पार्लियामेंटेरियन, कोई वजीर वो सरकारी गाड़ी और सरकारी पेट्रोल को इस्तेमाल ना करें। मिस्टर चेयरमैन, प्लीज मेरी आप लोगों से भी गुजारिश है, माहौल खराब ना करें प्लीज। मिस्टर चेयरमैन, मैं इस हुकूमत से कहता हूं, मैं इस हुकूमत से कहता हूं, पीडीएम की हुकूमत से कहता हूं, ये कहते हैं कि हुकूमत, ये गुज़िश्ता हुकूमत ने मुआहिदे किए हैं, ठीक है, गुज़िश्ता हुकूमत ने मुआहिदे किए हैं। ये कहते हैं कि गुज़िश्ता हुकूमत ने मईशत का बैंड बजा दिया, ठीक है, गुज़िश्ता हुकूमत ने मईशत को ठीक नहीं किया, मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन अगर ये सब कुछ आपको पता था तो आपने क्यों हुकूमत ली? आप क्यों हुकूमत के मत के? अगर आप बिजली
اور آپ پیٹرول اور آپ ڈیزل اور آپ اس کو سستا نہیں کر سکتے, آپ مہنگائی کو ختم نہیں کر سکتے, تو آپ کو کس نے کہا تھا کہ پنگا لے؟ آپ کو کس نے کہا تھا کہ حکومت لے؟ اس لیے مسٹر چیئرمین اب اس سے کام نہیں چلے گا, بہانوں سے کام نہیں چلے گا. قوم غصے میں ہے, قوم کے آنکھوں میں خون اتر آیا ہے. ایک طرف یہ اشرافیوں کے وزراء کے عیاشیاں دیکھ رہے ہیں, پروٹوکول کلچر دیکھ رہے ہیں, بیرونی دورے دیکھ رہے ہیں, ایک ایک صفحے کے اشتہارات دیکھ رہے ہیں. دوسری طرف بجلی نہیں ہے, پیٹرول اور ڈیزل کی وجہ سے مہنگائی کا طوفان ہے. عوام غیظ و غضب کا شکار ہے. ڈرو اس دن سے, ڈرو اس دن سے جب یہ بھوکے, جب یہ ننگے, جب یہ مہنگائی کے مارے عوام تمہارے محلات کا رخ کریں گے, تمہیں مالنا آپ کے اندر بنا نہیں ملے گا. Thank you sir, thank you sir, thank you sir. Honorable Minister for Finance, Minister of State for Finance, عائشہ غوث صاحبہ. منسٹر صاحبہ کھڑی ہیں, پلیز تشریف رکھیں, تشریف رکھیں, تشریف رکھیں پلیز. منسٹر صاحبہ پلیز, منسٹر صاحبہ کھڑی ہیں, آپ تقریر کریں, آپ کو موقع دیں گے, اس طرح نہیں ہوگا. جی منسٹر صاحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب پھر اس طرح ہوگا نہیں. ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر صاحب پلیز میری گزارش ہے اپنے نشستوں پہ بیٹھ جائیں پلیز. جی منسٹر صاحبہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب چیئرمین, موقع آپ کی بات بعد میں, اس کے بعد آپ کی باری ہے. جی پلیز. جی منسٹر صاحبہ. شکریہ جناب چیئرمین, مجھے موقع ملا. یہ آئندہ بعد میں ہوگا. جی چیئرمین صاحب, یہ بہت ہی امپورٹنٹ معاملہ ہے, پورے پاکستان کو انوالو کر رہا ہے. شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا. میں کچھ وضاحتیں کرنا چاہتی ہوں. سب سے پہلے بات اس سے شروع کروں گی کہ کل ہی کی بات ہے, اسی ایوان میں ہم بات کر رہے تھے اور ہم دو چیزوں کو ایمفیسائز کر رہے تھے. اس تشریف رکھیں ڈاکٹر صاحب. آپ ڈاکٹر صاحب آئندہ کمٹمنٹ نہیں چلے گی. میں نے کہا جی منسٹر صاحبہ. جی میں اس طرح ٹھیک نہیں ہے, پلیز آپ سنیں, پھر آپ کی باری پہ آپ بولیں. اچھا, میں آپ کی یاد دہانی کرا رہی تھی اس فلور پہ. یہ کل ہی ہماری بات ہو رہی تھی اکانومی پہ. یہاں کل ہی اس سائٹ سے یہ بات آ رہی تھی کہ کتنی تشریف رکھیں معزز اراکین, اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں. کتنا کرائسس کا عالم ہے. کل ہی یہ بات کہی جا رہی تھی کہ اس حکومت کو سخت اور امپورٹنٹ ڈیسیشنز بلا تاخیر لے لینی چاہیے. کل ہی اس طرف سے یہ بات بھی آ رہی تھی کہ آئی ایم ایف کے بغیر ہم آگے بڑھ ہی نہیں سکتے اور ہمارے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہے. سینٹ کا اجلاس ہے, مختلف سینیٹرز اظہار خیال کر رہے ہیں. اس موقع پر سینیٹر مشتاق کا کہنا تھا کہ پاکستان کی آزادی آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھ دی گئی ہے.